محبت کا دروازہ صرف ان لوگوں پر کھلتا ہے جو اپنی انا، اپنے ایگو اور اپنے نفس سے جان چھڑا لیتے ہیں۔ جو انسان اندر سے مر جاتا ہے وہ حد سے زیادہ خوش اخلاق ہو جاتا ہے۔ اللہ کے دیے ہوئے میں سے دیا کرو، تم نے کون سے اپنے پلے سے دینا ہوتا ہے۔ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے، اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات کو برداشت کرو۔ ایک دن ہم سب ایک دوسرے کو یہ سوچ کر کھو دیں گے، جب وہ یاد نہیں کرتا تو میں اسے کیوں یاد کروں۔ بابے کہتے ہیں کہ خدمت ایک ایسی چیز ہے جو انا کی دیواریں گرا دیتی ہے اور انسان کو اس کے باطن سے ہم کلام کر دیتی ہے۔ کوئی خوشی، کوئی رشتہ، کوئی جذبہ کبھی مشکل نہیں ہوتا، ان کے بھی پاؤں ہوتے ہیں، بس ہمارا سلوک اور رویہ دیکھ کر کبھی یہ بھاگ کر قریب آ جاتے ہیں اور کبھی آہستہ آہستہ دور چلے جاتے ہیں۔ ایک بات زندگی بھر یاد رکھنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ دھوکے میں بڑی جان ہوتی ہے، یہ کبھی بھی نہیں مرتا، گھوم کے ایک دن واپس آپ کے پاس آ جاتا ہے، کیونکہ اس کو اپنے ٹھکانے سے بہت محبت ہوتی ہے۔ جس چھاؤں سے عزت نفس زخمی ہو، اس چھاؤں سے دھوپ ہی بہتر ہے۔ کتنا خوبصورت احساس ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کی بات کرتے ہیں اور وہ سب کچھ پہلے سے ہی جانتا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں سننا چاہتا ہے۔ فاتحہ لوگوں کے مرنے پہ نہیں، احساس کے مرنے پر پڑھنی چاہیے، کیونکہ لوگ مر جائیں تو صبر آ جاتا ہے، مگر احساس مر جائے تو معاشرہ مر جاتا ہے۔ ضرورت سے زیادہ اچھے بنو گے تو ضرورت سے زیادہ استعمال کیے جاؤ گے۔ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے، اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات کو برداشت کرو۔ دوسروں کی توقعات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم ڈرتے ہیں کہیں وہ دوسرا ہم کو چھوڑ نہ دے۔ زندگی آخر کار رلا ہی دیتی ہے، پھر چاہے ہم اپنے ماں باپ کے کتنے ہی لاڈلے کیوں نہ ہوں۔ برداشت کے ساتھ حالات ضرور بدل جائیں گے، بس ذرا اندر ہی اندر مسکرانے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک راز ہے جو اسکول، یونیورسٹیوں اور دیگر اداروں میں نہیں سکھایا جاتا۔ اشفاق احمد کہتے ہیں، میرے پاس ایک بلی تھی، اس کو جب بھوک لگتی تھی تو وہ میرے پیر چاٹتی تھی اور میں اس کو کھانا دے دیا کرتا تھا۔ ایک دن میں نے سوچا کہ یہ بلی مجھ سے بہتر ہے، اس کو پورا یقین ہے کہ اپنے مالک کے پاس سے اس کی طلب ضرور پوری ہوگی، اور انسان کو یقین نہیں۔ انسان ہر فکر اپنے ذمہ لے لیتا ہے، ان کاموں کی بھی جو اس کے اختیار میں نہیں۔ اپنی ہر طلب اللہ سے مانگو اور قبولیت کا یقین رکھو۔ کسی مشکل میں کسی بزدل سے کوئی مشورہ مت کرنا، کیونکہ وہ تمہاری بچی ہوئی ہمت کو بھی ختم کر دے گا۔ یہ دنیا نے کیسا نظام بنا رکھا ہے، ہر کسی نے اپنے سے نچلے کو دبا رکھا ہے۔ زندگی میں سب لوگ رشتہ دار یا دوست بن کر نہیں آتے، کچھ لوگ سبق بن کر بھی آتے ہیں۔ تمہاری
ہر وہ جیت ہار ہے جس کا مقصد کسی کو نیچا دکھانا ہو۔ اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے کوشش ضرور کیجیے، لیکن سازش نہیں۔ رزق اور عزت کسی کے اپنے اختیار میں نہیں، اللہ تعالیٰ جسے چاہے دیتا ہے۔ اللہ ہی وہ واحد ذات ہے جس سے دکھ بانٹ کر روح کو سکون ملتا ہے۔ صفائی پاک نفوس کی خصلت ہے اور پرہیزگاری حرام کاموں کے ارتکاب سے روکتی ہے۔ یہ دنیا ایک مقررہ وقت تک رہے گی اور آخرت ہمیشہ تک۔ عقل جہاں میں نہایت پیارا دوست ہوتا ہے۔ روزی وہ چیز ہے جو اس کی تلاش نہ کرے اس کو بھی پہنچ جاتی ہے۔ خواہش پرستی ایک پوشیدہ مگر مہلک بیماری ہے۔ جو شخص سیر شگم ہو کر سوئے اسے جھوٹے اور پریشان خواب نظر آتے ہیں۔ عقل جسے نصیب ہو اس کے واسطے زینب اور علم جو اس پر عمل کرے اس کے لیے ہدایت ہے۔ پتھر دل عورت کو اپنا بنانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے محبت کی زبان۔ محبت سے سنگ دل عورت بھی موم ہو جاتی ہے، محبت سے تو پتھر بھی تیل بن کر بہہ جاتا ہے۔ یہ اچھے ہونے سے کہیں بہتر ہے انسان زبان کا اچھا ہو، کیونکہ لوگوں کا واسطہ سب سے پہلے آپ کی زبان سے پڑتا ہے۔ دل تک تو کچھ خاص لوگ ہی پہنچ پاتے ہیں۔ زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ تم کتنے خوش ہو، بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ دوسرے تم سے کتنے خوش ہیں۔ مرمتیں کر کر کے روز تھکتا ہوں، روز میرے اندر نیا نقص نکل آتا ہے۔ خامیاں سبھی میں ہوتی ہیں مگر نظر صرف دوسروں میں ہی آتی ہیں۔ کون کیا کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے، ان سب سے آپ جتنا دور رہو گے اتنا ہی خوش رہو گے۔ محبت کے عادی لوگ لہجوں کی سختیاں برداشت نہیں کر سکتے۔ امید کم رکھو، مایوسی کم ملے گی، کیونکہ انسان دکھ نہیں دیتا، انسان سے وابستہ امیدیں دکھ دیتی ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہر لکھے جانے والا لفظ پڑھنے والے کے معیار کے مطابق ہو۔ لکھنے والا اپنی کیفیت جبکہ پڑھنے والا اپنی کیفیت میں ہوتا ہے۔